جی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو امام حسین کی شہادت کا واقعہ کربلا، اور کربلا سے ہی اسلام زندہ ہوا ہے۔ سچائی اور جھوٹ میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں۔ امام حسین مختصر سا کربلا کے بارے میں تھوڑا سا روشن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوا یوں کہ کربلا میں مدینہ منورہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی عبادت میں، نماز میں، مسجد نبی میں آپ نے امامت کی، نماز پڑھائی۔ تو ولید جو مدینہ کا گورنر تھا، کون تھا؟ ولید بن عتبہ۔ ولید بن عتبہ نے ایک خبر بھیجی کہ اس ٹائم یہ ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور اس ٹائم عربوں میں یہ تھا کہ جب تک کہ ایک ولی عہد کا، جیسے ایک خلیفہ کا انتقال ہوتا تو بتایا نہیں جاتا پہلے، جب تک کہ اس کا جانشین نہ بنا دیا جائے۔ تو ولید بن عتبہ کو یزید نے میسج بھیجا، اور یزید کو امیر معاویہ، اس کے والد نے، جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا مرتے وقت میں کہ اے میرے بیٹے سن، یہ تین لوگ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن ابو بکر اور حسین بن علی، یہ تین اگر تیرے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں، راضی ہو جاتے، بیعت مطلب انہیں اوٹ کر لیتے ہیں، تجھ کو چن لیتے ہیں خلیفہ میری جگہ پر، تو تو خلیفہ بن جانا، اور اگر ان لوگ بیعت نہیں کرتے تو پھر چپ چاپ اپنے گھر پہ بیٹھ جانا۔ تو اسے اتنا معلوم تھا کہ ان کی بیعت بہت ضروری ہے، اور جھوٹ ہے، شراب ہے، زنا ہے، بدکاریاں ہیں، وہ تو ولی عہد زبردستی بن جاتا، جو خلیفہ بن جاتا، لیکن بات یہ ہوتی کہ اگر جو سچا ہوتا ہے نا تو اس کو وہ سچا چپتے رہتا۔ اس لیے اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خبر بھیجی کہ یہ تینوں کو طلب کرے، بلائے اپنے پاس، اپنے دار خلیفہ میں بلائے، اور بلا کے پھر کیا کہے کہ یزید کی بیعت کر لو۔ جیسی یہ خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی، انہوں نے کہا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، اتنی رات کو کیوں بلایا گیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ رات میں نہ جائے۔ کہا جانا تو پڑے گا، دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ میرا گمان ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اسی لیے بیعت کے لیے مجھے بلایا گیا ہے، ہمیں جانا پڑے گا۔ جب وہاں گئے تو جو ولید بن عتبہ مدینہ کے گورنر تھے وہ تو صحیح تھے، لیکن مروان کو بھی انہوں نے بلا لیا تھا۔ مروان وہاں گیا تھا، اور مروان اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ زبردستی اگر سیدھے سے نہ مانے تو زبردستی زور زبر کے ساتھ میں ان کو بیعت لیں گے، یزید کا فرمان ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ بیعت کرنا پڑے گا، آپ نے کہا میں چھپ کر بیعت نہیں کرتا، اور فوراً آپ اٹھے اور نکلنے لگے۔ تو مروان نے کہا کہ کرنا پڑے گا۔ تو کہا تو کسے کہہ رہا ہے؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں نواسہ رسول ہوں، حضرت علی کا فرزند ہوں، حسین بن علی اور علی بن ابو طالب کا فرزند ہوں، میں ایسی بیعت نہیں کرتا۔ اور آپ نکل گئے، وہ کچھ نہیں کر سکا۔ وہاں آ کے پھر اپنی گھر والوں کے پاس آئے، بی بی زینب آپ کی بہن، زینب سے کہا میری بہن ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا،
ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مدینہ چھوڑنا آسان بات ہے کیا؟ ہم میں سے جس نے بھی حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، جو مدینہ منورہ جا چکا ہے، وہ جانتا ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. مدینہ کیا ہے؟ مومنوں کی جان وہاں بستی ہے. اور 15 دن 10 دن جو بھی وہاں رہ کر آتا ہے، جب نکلتا ہے تو وہ جانتا ہے، گویا یوں لگتا ہے کہ ہم اپنی روح وہیں چھوڑ کے آئے. ہم مدینے سے واللہ کیوں آ گئے. دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، سب کچھ وہیں رہ جاتا ہے. جبکہ امید ہوتی ہے پھر بلا لیں گے آقا، پھر جائیں گے ہم مدینہ. اس امید کے ساتھ بھی تڑپ تڑپ کے دل روتا ہے، روح ایک دم تکلیف میں آ جاتی ہے. لیکن ہم کبھی مدینے میں رہے نہیں، وہاں پیدا ہوئے نہیں، تو مدینے سے اتنی محبت کیونکہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارک وہاں ہے. آپ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں. ہم نے وہاں پیدا نہیں ہوئے، ہم پھر بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل سے پوچھے کوئی کہ آپ اور آپ کا گھرانہ تو اس مدینہ میں ہی پیدا ہوئے. نانا کی گود میں پل کر بڑے نازوں کے ساتھ پروان چڑھے، اور پھر اس مدینے کو چھوڑ دینا. ساتھیوں نے صلاح دی نہ چھوڑے مدینے کو. کہا نہیں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مینڈھا یہاں ذبح ہوگا، اور جس کے خون سے مدینے کی گلیوں کی مدینے میں بے حرمتی ہوں گی، کہیں وہ میں نہ ہوں، اس لیے مجھے چھوڑنا ہوگا. سارے گھر والوں نے سامان باندھا. آپ کی ایک بیٹی سغرا جو بیمار تھی، وہ اسے وہیں رکھ دیا گھر پہ، کہ سفر کی شدت اور تیز لپٹ اور لو اور گرمی برداشت نہیں کر سکتی تھی. مدینے میں انہیں چھوڑا، اور سارا قافلہ، سارا گھر. 22 تو اہل بیت اطہار تھے. حضرت علی کے ہی 6 بیٹے تھے اس میں، جو دوسری زوجاؤں سے تھے. حضرت عباس علمبردار جو نام سنتے ہیں نا، وہ بھی حضرت علی کے فرزند تھے. اور حضرت امام حسن کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم، وہ بھی اس میں تھے. گھر والے 22 تھے، اور صحابہ کرام کی اولادیں ملا کے پورے کل 72 ہوئے. یہ قافلہ جب نکلا تو جب بقی کے پاس سے پہلے نانا حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی قبر مبارک پر، روضہ مبارک پر پہنچ کے آہ فغا کے ساتھ اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت دیجیے، آپ کی امت نے یہاں رہنے لائق نہیں چھوڑا ہے. حق کے لیے اپنا گھر دار چھوڑ دیا اور مدینہ چھوڑ دیا. اب مدینہ چھوڑ کے پھر مکہ معظمہ پہنچے. مکہ معظمہ میں پھر یہ ہوا کہ پھر کوفے والوں کی خطوط آنے لگے، اور ایک دو نہیں، کوفہ والوں نے 3 4 بورے بھر کر لیٹس بھیجے کہ آپ آ جائیے، آپ ہمارے پاس آ جائیے. کیونکہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور امیر معاویہ کو امام حسن نے خلافت دی تھی. اسی لیے اب کوفے والے چاہتے تھے کہ پھر سے امام حسین خلافت پہ آ جائے، خلیفہ ہو جائے. آپ آئے، کیونکہ یہ فاسق و فاجر بہت پریشان کر رہا ہے. انہوں نے مدد مانگی کوفہ والوں نے، لیکن کوفی جو تھے ساتھیوں نے کہا کہ اے حسین،
کوفہ والوں پہ بھروسہ نہ کیجیے، وہ بے وفا ہے، ان کی خطوں پہ یقین نہ کیجیے. کہا نہیں، انہوں نے مجھے بلایا ہے، اور قسمت میں جو تھا شہادت انہیں بلا رہی تھی. پھر بھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ پہلے نہ جائیں، پہلے ایسا کرے کسی کو بھیجے، پتہ کرے وہاں کیا ہو رہا ہے، صحیح میں وہ لوگ آپ کے ساتھ ہے یا دھوکے سے بلا رہے ہیں. ان کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، ان کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، ان کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا. اس حسین ابن ہیں در پہ لاکھوں سلام. دھوکے باز لوگ تھے، دھوکے باز نہیں، بزدل لوگ تھے. اسلام کے لیے جان دینا سب کی بس کی بات نہیں ہوتی. جان جائے ایمان نہ جائے، وہ بہت کم ہوتے ہیں. جب اتنے خطوط آئے، اتنے لیٹرز آئے، اور جب آپ نے جامنے کی منشا بنائی تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ کسی کو پہلے بھیجیے اور دیکھیے صحیح میں وہاں کیا حال ہے. تو مسلم بن عقیل جو تھے آپ کے بھائی تھے، آپ نے ان سے کہا، وہ تیار ہوئے، کہا پہلے میں جاتا ہوں. آپ کے ساتھ ان کے 2 ننھے بیٹے بھی تھے، وہ 2 بیٹے بھی ان کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ گئے. مسلم بن عقیل کو جیسی کوفہ والوں نے دیکھا تو ہجوم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی آپ کے ہاتھ پہ کہ چلیے آ گئے ہیں. بیعت ہونے کے بعد آپ بہت خوش تھے، آپ نے لیٹر لکھا. اس ٹائم کوئی موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں. خط لکھا اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. خط بھیجا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، پورا کوفہ اپنے ساتھ ہے، کوفہ کے سارے لوگ ذوق در ذوق بیعت کر رہے ہیں، آپ کے آنے کے انتظار میں ہیں، آپ آ جائیں، سب اچھا ہے. خط ادھر بھیجا، ادھر جیسے ہی ابن زیاد، اور وہ ابن زیاد کون تھا؟ بہت برا انسان، حرام کی اولاد تھا. اور ابن زیاد اس قدر ظالم تھا کہ اس کے ظلم کی انتہا نہ تھی. یزید نے جب دیکھا کہ وہاں کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، وہ اچھے انسان تھے، ان کے گورنری میں 40,000 لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تھے. جب اسے خبر ملی کہ نعمان بن بشیر کے رہتے میں 40,000 کوفہ والے امام حسین کے ہو گئے ہیں، مطلب مسلم بن عقیل کے ہو گئے، مطلب امام حسین کے ہو گئے، تو اس نے فوراً گورنر کے رہتے ہوئے ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں پر گورنر بنا کے بھیج دیا، اور انہیں کہا کہ ان کو واپس بھیجو وہاں سے، نعمان بن بشیر کو. اور ابن زیاد وہاں پہ مسلط ہو گیا. وہ اتنا ظالم کہ اس نے پورے پہرے بٹھا دیے اور اعلان کر دیا جو بھی حسین کا ہوگا، جو بھی مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کرے گا اور جو بھی ان کا ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا. اب جان کی باری آ گئی. لوگوں کو اپنی جان جان سے زیادہ ایمان ہونا چاہیے. ادھر خط روانہ ہو چکا تھا کہ معاملہ بہت اچھا ہے امام حسین کو، اور ادھر ابن زیاد پہنچ گیا اور اس نے ظلم شروع کیے. اور اس نے ظلم یہ کیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. مسلم بن عقیل اور ان کے 2 ننھے بیٹے دونوں شہید کر دیے گئے، تینوں شہید کر دیے گئے، اور ان کی لاش کو چوراہے پر لٹکا دیا، شہر کے گیٹ کے اوپر لٹکایا. اللہ اکبر، عبرت بنانے کے لیے کہ سب دیکھ لو، جو بھی ان کا ساتھ دے گا اس کا انجام یہ ہوگا.
اس کی تو بے دردانی اور ظلمانی حرکت، ظالمانہ حرکت اتنی غضب تھی، اللہ اکبر. یہ ایک چرواہا جو بدو تھا، جو رات کو گشت کر رہا تھا کہ کون کون کدھر کیا کر رہا ہے، کون کس کا ساتھ دے رہا ہے، ابن زیاد. تو دیکھا کہ ایک بدو اپنے جانوروں کے ساتھ شہر کے دروازے کے باہر تھا. پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں چرواہا ہوں. یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا میرے جانور گم گئے تھے، میں ان کو سمیٹ رہا تھا، جب تک آیا تو شہر کا دروازہ بند ہو گیا، اس لیے میں صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. اس نے فوراً تلوار نکالی اور اس بدو کا سر دھڑ سے الگ کر دیا. کہا تو بھی جنت میں چلے جا. اللہ اکبر. اس قدر ظالم تھا، اس قدر اس کے ظلم تھے. اب ظلم میں حالت یہ ہوئی کہ سب کے دروازے بند ہو گئے. مسلم بن عقیل کا اس نے قتل کیا، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اور سارے کوفہ والے ڈر کے مارے اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے. پہلے ہوا یہ کہ صبح فجر کی نماز میں جب تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا، مسلم بن عقیل کے قتل کے پہلے، شہادت کے پہلے، جب آپ نماز پڑھا رہے تھے کوفہ کی جامع مسجد میں امامت کر رہے تھے، تو پیچھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے. لیکن جیسے اس نے اعلان کیا تو سارے دھیرے 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 سب کے سب بھاگ گئے، نماز چھوڑ کے بھاگ گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. پھر مسلم بن عقیل کو شہید کیا. اب لیٹر تو پہنچ گیا تھا مسلم بن عقیل کا. امام حسین کی شہادت ہونی ہے، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین جب آپ چھوٹے سے بچے تھے تبھی یہ خبر آ گئی تھی اللہ کی جانب سے کہ آپ کا یہ نواسا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اور جبریل امین کربلا سے مٹی لائے تھے ایک شیشی میں، ایک چھوٹی سی بوٹل کے اندر مٹی لائے تھے اور حضور پاک کو دی تھی، اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا آپ کا نواسا حسین شہید ہو گیا. حضور پاک بھی جانتے تھے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت تک زندہ رہیں گی، طویل عمر پائیں گی. آپ نے ان کے پاس دی وہ مٹی اور کہا کہ ام سلمہ اسے اچھے سے رکھو، جس دن یہ خون بن جائے سمجھ لینا میرا نواسا کربلا میں حسین شہید ہو گیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے وہ مٹی کو ام سلمہ نے رکھا. وہ بھی بیان کرتی کہ ایک بار میں کیلولہ کے لیے دوپہر میں لیٹی تو میں نے دیکھا کہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت میرے خواب میں تشریف آئے. میں نے حضور پاک کو دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار سر پہ ہیں، اور آپ پریشان حال ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک مٹی ہے، قارورہ ہے جس میں. اور وہ مٹی میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ آج میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا. جب میں نے وہ شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی جس میں مٹی تھی وہ خون بن گئی تھی. اللہ اکبر. معلوم تو پہلے سے تھا، لیکن نہ بی بی فاطمہ الزہرا نے دعا کرائی، نہ حضرت علی نے دعا کرائی، نہ حضور پاک نے یہ دعا کری کہ میرا نواسا شہید نہ ہو. دعا کرتی تو شاید چینج ہو جاتا. لیکن ہمارے لیے آئیڈیل پھر کون ہوتا کہ جان جائے ایمان نہ جائے. سچائی، ایمانداری پہ رہنا، حق پہ رہنا، شریعت کے پابند رہنا، یہ ہم کہاں سیکھتے ہیں؟ ایک فاسق، فاجر، زناکار، جوا کھیلنے والا شرابی یزید راج کرتا اور سب جگہ یہی چلتا رہتا. یہ ہمیں درس دینا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام اتنی آسانی سے نہیں آ گیا ہے، ایسا بڑا امتحان دیا ہے ہمارے آقا کے گھر والوں نے. ہمارے آقا نے پتھر کھائے اس اسلام کے لیے، شکم پہ پتھر باندھے، کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی. آج نماز پڑھنا نہیں ہوتا، سر دکھ رہا ہے تو نماز نہیں پڑھتے. پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے امام حسین کو تو معلوم ہی تھا نا.
آپ کی شہادت ہی آپ کو کھینچ کے لے جا رہی تھی. اب وہاں سے ہم نکلے. کوئی لڑنے کا پرپز نہیں تھا. منافق کہتے ہیں کہ لڑنے گئے تھے, کوئی خلافت کی جنگ تھی. ایسا کچھ نہیں تھا. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تھے. ایمان کے لیے جان دی ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے, جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, شہید کو مردہ نہ کہو, جو اللہ کی راہ پہ قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو, بلکہ وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں. تم نہیں جانتے, تم نہیں جانتے. اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتا ہے, اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. وہ تو زندہ ہے. ایک مرتبہ صحابی رسول اپنے گھر سے اپنی امی سے اجازت لے کے حضور مصطفیٰ جان رحمت کے پاس نماز پڑھنے کے لیے پہنچے. مسجد نبوی میں بہت دور سے آئے تھے. ایک نماز کے لیے اپنی ماں سے اجازت لی, امی میں ایک نماز پڑھ کے آتا ہوں مغرب کی. ماں نے کہا کہ دیکھو جا رہے ہو نا, جا رہے ہو تو کیا کرنا, اپنے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا کرا لینا رسول اللہ سے. اپنے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا کرا لینا, بخشوا لینا, حضور پاک سے دعا کروا لینا. آپ پہنچے, مغرب نماز پڑھی, بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. پھر حضور پاک بھی اپنے ورد وظائف میں, نماز اوابین میں اور اس میں لگ گئے. پھر عشاء کا وقت ہو گیا. کہتے میں انتظار ہی کرتا رہا, کیسی بات کروں, اب بولا ہی نہیں ہوں, امی کا پیغام ہی نہیں پہنچایا ہے, تو پھر کیسے چلے جاؤں گھر بھی. اجازت تو ایک ہی نماز کی لی تھی, لیکن دعا بھی تو کرانی تھی, اس لیے میں عشاء میں بھی شریک ہو گیا. عشاء میں بھی وہیں رہ گیا. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں حضور پاک مسجد سے اپنے کاشانے کی جانب بڑھے, جانے لگے. تو پھر انہیں لگا کہ اللہ, میں اپنی امی کو کیا جواب دوں گا, میں نے تو دعا ہی نہیں کرائی. تو پھر میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جب میں ان کے پیچھے پیچھے آپ کے پاس حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا, تو میری جلدی جلدی چلنے کی وجہ سے قدموں کی آواز ہو رہی تھی. پیارے آقا ارشاد فرماتے, کون ہے میرے پیچھے؟ من ھذا, کون ہے؟ حارث تو نہیں. آپ نے کہا یا رسول اللہ میں ہی ہوں. کہا کیا بات ہے؟ اور بنا مدعا بتائے میرے آقا ارشاد فرماتے, اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخش دے, تجھے اور تیری ماں کو بخش دے, گناہوں کو بخش دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتے مدعا تو یہی تھا, سوال تو میرا یہی تھا کہ میں جس چیز کے لیے آیا تھا بولے بھی نہیں, بات پوری ہو گئی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی رسول کا نام لے کے آپ ارشاد فرماتے ہیں, سنو, آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو دنیا میں پہلی بار آیا ہے. آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو دنیا میں پہلی بار آیا ہے, میرے پاس پہلی بار آیا. اس کے پہلے وہ دنیا میں کبھی نہیں آیا, آج وہ پہلی بار آیا. اللہ نے اس کو پہلی بار بھیجا 2 کام کے لیے, ایک تو خوشخبری دے اور ایک مجھے سلام کرنے کو آیا ہے. سبحان اللہ. خود گنبد خضرا پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پہ روز 70,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. جب سے دنیا بنی ہے, جب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں, 70,000 فرشتے روز آتے ہیں اور گنبد خضرا کا طواف کرتے ہیں. اور کسی بھی فرشتے کو ڈبل چانس نہیں ملتا, بس ایک بار. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو بار بار بلائے جاتے ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں, اے حارثہ سنو, آج پہلی بار وہ فرشتہ آیا, اس کے پہلے کبھی نہیں آیا.
وہ دو ہی کام کو آیا. ایک یہ کہ وہ مجھ کو سلام کرنے آیا, اور دوسرا اللہ نے خوشخبری بھیجی. خوشخبری یہ تھی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, آپ کی بیٹی جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی. یہ خوشخبری. اور دوسرے آپ کے نواسے امام حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خوشخبری لے کے وہ آیا ہے. سبحان اللہ. جس کی دنیا میں سبحان اللہ. دنیا میں ہی جس کی جنت کی خوشخبری آ جائے, ان کی باقی کیا بولے, ان کی کیا فضائل ہے. خاتون جنت ہے, اور خاتون جنت کے دونوں بیٹے نوجوانے جنت کے سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا کی جانب نکلے, معلوم نہیں تھا کہاں جا رہے, کوفے کے لیے جا رہے تھے نا, لیکن ہوا کیا, کوفہ جا رہے تھے. راستے میں فرزق نام کا شاعر ملا, جو عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا. وہ کوفہ سے آ رہا تھا. سلام ہوا, اس نے امام حسین کو پہچانتا تھا, سلام کیا. کہا کوفہ میں کیا حال ہے؟ کہا دل آپ کے ساتھ ہے اور تلوار ابو امیہ کے ساتھ. تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہے. سمجھ گئے, اور بتایا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں, لیکن ہم نکل چکے تھے. راستے میں تھوڑا آگے بڑھے تو حر بن یزید, یہ 1000 کا لشکر لے کے یزیدی سپہ سالار بن کر, آپ کو جب یزید کو خبر ملی تو آپ کو روکنے کے لیے حر بن یزید کو بھیجا کہ وہ ان اہل بیت اطہار کے اس قافلے کو روکے اور ادھر کوفہ نہیں آنے دے. تو جہاں رات میں خیمے گاڑ کے قیام کر رہے تھے, حر بن یزید وہاں پہ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا. اس کے پاس پانی نہیں تھا, تو اس نے انہی سے, جن کو روکنے کے لیے وہ آیا تھا, انہی سے پانی مانگا. یہ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے, کہ جن کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. یہ وہ ہے جو یتیم کو, مسکین کو اور عاصی کو خود بھوکے رہ کے کھانا کھلاتے ہیں. اللہ نے ان کی تعریف قرآن پاک میں کی, اور اس کا بدلہ ان سے نہیں چاہتے جن سے کھانا کھلاتے ہیں. ان سے کہتے ہیں تمہاری دعا کی ہو, کسی شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو اس دن کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے. کہ ہوا یہ کہ امام حسن حسین, یہ حسنین کریمین چھوٹے تھے نا, بیمار ہو گئے. ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ, اور آپ کی جو کنیز تھی حضرت فضہ, انہوں نے منت کر لی کہ جب اچھے ہو جائیں گے تو 3 روزے ہم رکھیں گے شکرانے کے. جب اچھے ہوئے تو اب حضرت علی کہیں سے جو مزدوری کر کے لے کر آئے. آج افطاری میں تو ہم کو ایک سے ایک چیزیں ہونا. یہ منت کے روزے تھے, چونکہ امام حسن حسین بھی صحتیاب ہو گئے تھے تو انہوں نے بھی روزے رکھے. ان 5 نے روزے رکھے, اور 5 نے روزہ رکھنے کے بعد جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا نے افطار کے لیے وہ جو کی 5 روٹیاں بنائیں, 4 اور کچھ روٹیاں بنائی. جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت ہوا تو سامنے سے باہر سے آواز آئی, کوئی ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے؟ میں یتیم ہوں, بھوکا ہوں. جناب سیدہ نے جتنی روٹی دسترخوان پہ تھی ساری کی ساری اٹھا کے دے دی, اور پانی سے روزہ رکھا, پانی سے روزہ کھولا. اللہ آزمائش کر رہا تھا. دوسرے دن پھر پانی سے ہی روزہ رکھ لیا, اور پھر این روزے کے ٹائم, افطار کے ٹائم پھر آواز آئی, کوئی ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے؟
میں مسکین ہوں. پوری روٹیاں اٹھا کے پھر مسکین کو دے دی. پھر پانی سے روزہ افطارا. پھر تیسرا روزہ پانی سے ہی رکھا. پھر روٹیاں اٹھا کے پھر آواز آئی میں آسی ہوں, مجھ کو دے دو. پوری روٹیاں اٹھا کے دے دی. اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل کر دی, یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھوکے رہ کے کبھی مسکین کو, یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں, اور وہ اس لیے اس کا بدل نہیں مانگتے, دعا بھی نہیں کراتے, کہتے ہیں ہمارے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے. تو یہ وہ گھرانہ کہ اب سفر میں پانی, تو ہم کبھی سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاس پانی کتنا کم مختصر ہوتا ہے. ابھی وہ صحرا میں تو کہیں پانی دور دور تک ملتا نہیں ہے. اس کے باوجود سمجھ گئے, معلوم ہے کہ یہ یزید کا آدمی ہے, یزید کا لشکر ہے, لیکن پانی مانگا ہے تو وضو کو بھی پانی دیا, پینے کو بھی پانی دیا اپنے لشکر میں سے. یہ نہیں سوچا کہ پانی ہمارے پاس کم ہو جائے گا تو ہم اس ریزگار میں, اس صحرا میں کہاں سے پانی لائیں گے. پانی دیا. امام حسین نے امامت کی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کی اقامت دینا تھا. یہ حور بن یزید جو اپنے 1000 لشکر کے ساتھ آیا تھا, اس نے ان کے اس چیز پہ کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں اور یہ میرے رسول کے نواسے ہیں, ان کے گھر والے ہیں, وہ بھی نماز پڑھنے پیچھے آ گیا. ان کی امامت میں, امام حسین کی امامت میں اس نے بھی نماز ادا کی. اب وہ دل سے تو انہی کا ہو گیا تھا. اس نے پھر صلاح دی کہ ادھر آپ کے لیے اچھے منصوبے نہیں ہیں, آپ یہاں سے نکل جائیں, واپس چلے جائیں, کیونکہ وہاں پہ تو یزید ابن زیاد خون کا پیاسا بن کے بیٹھا ہوا ہے. ابن سعد بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے. اور اس کو کیا ملا تھا؟ صرف لالچ دی تھی یزید نے. جو دنیا کے کتے ہوتے ہیں نا, دنیا کے لالچ میں خراسان کا پوری گورنری دینے کا وعدہ کیا تھا. خراسان افغانستان کا علاقہ, وہاں پوری گورنری تجھے دے دیں گے. اس بخشش کے لیے اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے ان کے نواسے ہیں, اور جن کی آل پر درود پڑھے بنا نماز ہی مکمل نہیں ہوتی, اس آل کو ہم تکلیف دے رہے ہیں. ان کی آل کو, آپ کی آل کو ہم شہید کرنے کی اس کو منصوبے بنا رہے ہیں اپنے مال کے لیے. یہ سب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. جب مال کی ہوس ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. اللہ ہماری نسلوں در نسلوں کو کبھی مال سے محبت نہ دے. اللہ اتنا دے کہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو, اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ لالچی نہ بنائے. اللہ ایمان دے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب کرے. بس پھر کیا تھا, ساری رات یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ رات بھر چلا. صبح کو جس جگہ پہ پہنچے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ کرب و بلا ہے, کربلا. امام حسین نے ایک سردہ کھینچی, کہاں ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے. اور اپنی منزل پہ پہنچے, خیمے گاڑنے کے لیے جب کھوٹیاں لگانے کے لیے گڈھے کھودے نا تو خون نکلتا تھا. سمجھ گئی ہم. جب ابن زیاد کو پتہ لگا کہ یہ وہاں پہ خیمے گاڑے ہیں اور وہاں پہنچے ہیں فرات کے کنارے پہ, نہر فرات تھی, بہت بڑی ندی ہے. وہاں پر پہنچے, ابن زیاد نے سوچا کہ سب سے اچھا کام یہ کہ فرات پہ پہرے لگا دیے جائے, پانی نہیں ملے گا تو پریشان ہو جائیں گے. جن کے نانا آب کوثر کے مالک, ان کے نواسوں کو چند قطرے پانی کے لیے ترسایا گیا, ان پہ پانی روکا گیا. یہ دنیا کے مکاروں نے پانی پہ پہرے لگ گئے. ننھے بچے ساتھ تھے. جنگ پہ جانا ہوتا ہے تو کوئی ننھے بچوں کو 6 ماہ کے علی اصغر کو لے جاتا ہے کیا؟ کوئی بیوی بچوں اور بہنوں کو کوئی لے جاتا ہے کہ جنگ کا اگر منصوبہ ہوتا؟ جنگ نہیں تھی تو امن کے لیے جا رہے تھے, ان کے دین کو بچانے کے لیے جا رہے تھے. ان لوگوں نے غداری کی, غداری کر کے ساتھ چھوڑ دیا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. جب پانی پہ پہرا 7 تاریخ سے پانی بند ہو گیا، محرم کی 7 تاریخ کو پانی بند، پھر 7 8 9 اور چوتھا دن 10 تھا. 10 تاریخ کو پھر اعلان جنگ 9 کو کیا کہ اس کے باوجود بھی یہ بیعت نہیں کر رہے ہیں، پانی نہیں ملے گا، بیعت کرو. کہاں نہیں کریں گے. تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو بھوکے پیاسے، بھوک تو انسان برداشت کر سکتا ہے لیکن پیاس کی شدت برداشت نہیں کر سکتا. ننے ننے بچے. پھر ہوا یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر نہیں جھکایا، کہا میں رسول اللہ کا نواسا اور یہ فاسق و فاجر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں؟ نہیں ہو سکتا. آخر اعلان جنگ کا کہا کہ اب لڑو، جنگ کے میدان میں آ جاؤ. 9 کو ہی للکارا، کہا نہیں، ایک رات ہمیں دیجیے، ایک رات ہمیں دے کہ ہم اس رات اپنے رب کو منا سکیں، اپنے رب کی عبادت کر سکیں. وہ 9 کی رات تھی، 9 محرم الحرام کی رات، یعنی عاشورہ کی ہی رات سمجھ لو. 9 کی رات میں پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گھر والوں کو اکٹھا ایک جگہ جمع کیا. اپنے جتنے ساتھی تھے کل 72 آپ کو ملا کے، وہ 72 کو 71 کو آپ نے تقریر کی اور کہا کہ سنو اے میرے ساتھیوں، میرے گھر والوں، ان لوگوں کو، اور تو بچے تو ملا کے زیادہ تھے، جو شہید ہوئے وہ پورے 72 تھے. تو کہا کہ یزید کو میرا سر درکار ہے، وہ میرے سر کے لیے پیچھے پڑا ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے. آپ لوگوں سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے، ایسا کرے مجھے یہاں چھوڑ دے اور آپ لوگ نکل جائیں. یہ بھائی تھے، یہ بھتیجے تھے، بی بی زینب کے 2 پھول اون و محمد بھی تھے. سب نے ایک ساتھ کہا کہ نہیں اے حسین، ہمارا جینا مرنا صرف آپ کے ساتھ ہے، آپ جہاں رہو گے ہم وہاں رہیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یہ اصل میں ایمان والے جس پہ اللہ کو رشک ہے کہ جان جائے ایمان کبھی نہ جائے. ایمان کے لیے جان چلے جائے تو چلے جائے، جان تو جانی ہے، جانی ہوا کی چیز ہے. ایمان چلے گیا تو پھر کچھ بھی نہیں رہا. بس پھر وہ رات بھر امام حسین کے ساتھیوں نے سب نے مل کر اپنے رب کی عبادت کی. ساری رات عبادت میں مہو رہے، اپنے رب کو منایا. اے اللہ، تیرے یہ بندے جھوٹ کے لیے، پیسے کے لیے ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں. ساری رات کے بعد پھر صبح کو جب امام حسین جانے لگے تو آپ کے بھائی عباس علمبردار جو تھے، ان کو سکینہ نے کہا چچا پیاس برداشت نہیں ہوتی. ننھی سی سکینہ تھی، چھوٹی سی، برداشت نہیں کر پا رہی تھی پانی کی. کہا بھتیجی میں بھی لے کر آتا ہوں. پانی کا مشکیزہ لے کر گھوڑے سے فرات پہ پہنچے. وہاں تو تیروں کی برسات تھی. سوچا ایک چلو پانی اٹھایا کہ پی لوں، 3 دن کے تو پیاسے وہ بھی تھے. لیکن کہا نہیں، میری ننھی بھتیجی نے نہیں پیا، میں پانی پی لوں. پانی چلو کا پھینک دیا، مشکیزہ بھرا. دشمنوں نے تیر کیے، وہ بوچھارے کی اور پھر پیچھا کر کے آپ کا جس ہاتھ میں مشکیزہ تھا اس بازو کو کاٹ لیا. آپ نے اس کو دوسرے بازو میں لیا، دوسرا بازو بھی کاٹا. پھر دانتوں سے پکڑ لیا کہ سکینہ کے لیے پانی لے کر جاؤں گا. دانتوں سے پھر کیا تھا، شہید کر دیے گئے. آپ کے مشکیزے کو بھی پھوڑ دیا گیا، پانی نہیں ملا. پھر یہ حضرت قاسم جو حضرت امام حسن کے صاحبزادے 18 سال کے، کہیں آیا 16 سال کے، ہاں امام کا
حضرت قاسم 16 ہی سال کے تھے. انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ میرے چچا امام حسین جنگ کے میدان میں جا رہے, کہا چچا مجھے جانے دیجیے. کہا نہیں, تم میرے بھائی امام حسن کی نشانی ہو, تمہیں نہیں جانے دوں گا. کہا میرے بابا نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا, کہا تھا جب بہت بڑی پریشانی کا دن آ جائے نا تو وہ تعویذ کو کھول لینا. چچا جان اس تعویذ کو کھولیے. جیسی تعویذ کھولے, تعویذ کیا تھا, وہ رکا تھا, لیٹر تھا. کیا میرے بیٹے جس دن میرے بھائی حسین پہ بہت بڑی پریشانی آ جائے تو پہلے تم ساتھ دینا, تم اپنی جان لگا دینا, میرے بھائی پہ آنچ بتانے دینا. 16 سال کے نوجوان نے اپنے چچا جان کو جب وہ خط دکھایا کہ میرے والد کی آخری خواہش یہ تھی کہ میں آپ پر قربان ہوں, سبحان اللہ, بس پھر ہو گئے. 3 دن کے پیاسے تھے اور تلواروں سے کئیوں کو نے, کیونکہ خون تو کس کا تھا, شیر خدا کے پوتے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پوتے, صفوں کے صفے الٹ دی, واسیلہ جہنم کیا. پھر سارے بھیڑیے ایک ساتھ مل کے انہیں شہید کر دیا. پھر آپ کے جوان بیٹے علی اکبر شہید ہوئے. اس کے بعد ننھے سے بچے کی زبان جو کون, علی اصغر, وہ باہر لے آئے کہ اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے, اسے تو پانی پی لین دے. ایک تیر ایسا والا آیا جو گردن میں پیوست ہو گیا. وہ پیوست ہوا وہ تیر, علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ چھوٹا اور گردن لٹک گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ شہادتیں تمام ایک ایک کر کے پھر اون و محمد جناب سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, 2 صاحبزادے اون و محمد, یہ دونوں بھی قربان ہونے کے لیے کہا بھیا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی, پہلے میرے لال جائیں گی. وہ بھی جا کر شہادت کا جام پی کر آ گئے. چھوٹے چھوٹے انہیں چھوٹی چھوٹی تلواریں ان کو باندھی گئی, ان کو ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور میدان میں بھیجا کہ معلوم تھا آنے والے نہیں ہیں, لیکن بھیجا اسلام کے لیے. یہ اسلام اتنا آسانی سے نہیں آیا. اسلام کے لیے اہل بیت اطہار نے اپنے دل کے ٹکڑوں کو, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کیا ہے, تب جا کے اسلام کا یہ رنگ ہے. پھر دن 10 محرم الحرام عاشورے کا دن, امام حسین 3 دن کے پیاسے 71 لاشیں اٹھا اٹھا کے خیمے پہ لے کر آ رہے ہیں, 71 لاشیں. پھر آپ نے اب جب جنگ کے میدان میں آپ جانے کو ہوئے, بہن سے ملے, کہا میری بہن اب آپ کے حوالے یہ میرا گھر ہے. تمام عورتوں کو اور تمام اور زین العابدین جو تھے نا 14 سال کے تھے اور بیمار تھے, بیمار عابد, انہی سے یہ نسل سادات گھرانے کی چلی. انہیں جنگ پہ جانے کی اجازت نہیں ملی کیونکہ وہ بیمار تھے. ان کو لے کر پھر قافلہ بعد میں آگے بڑھا. جب امام حسین جنگ کے میدان میں گئے تو اللہ اکبر آ کر بتایا, اے زینب ذرا دیکھ تو صحیح, اے میری بہن پردے میں سے دیکھ کہ میرے سامنے کوئی بھی آنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے, ایک دوسرے کو ڈھکیل رہے ہیں. 22,000 کا لشکر لیکن آنے کے لیے. تو پھر ادھر سے ابن زیاد نے للکارا, بہت بخششوں کے اور وہ کیے کہ جاؤ آگے بڑھو, اور یہ ہاشمی شیر ہے, یہ ایک سے نہیں ختم ہوگا, یہ ایک سے شہید نہیں ہوگا, سب مل کر ٹوٹ پڑو. اللہ اکبر. جسم کا 1 انچ جگہ بھی نہیں تھی جہاں خنجر اور بھالے اور تلواروں کے گھاؤ نہیں تھے. اتنی چاروں طرف سے آپ کو
حملہ کیا. اس کے پہلے تو آپ نے لاکھوں کو ہزاروں کو واصل جہنم کیا. پھر سب کے سب مل کر امام حسین پر بھیڑیے ایک شیر کے اوپر ٹوٹ گئے. اور پھر امام حسین نے جنگ کی اس جوہر دکھائے، اور جب خون ایک پیشانی پہ آ کے خنجر لگا، خون کا پھوارہ چھوٹا، آپ نے اسے چلو میں پانی لے کے یوں اپنے چہرے پہ ملا اور کہا کہ اللہ میری نماز کو، میرے اس خون کو قبول کر، نانا جان کو یہی صورت دکھاؤں گا. اور پھر شمر آیا، اور شمر نے آپ پر حملہ کرنا چاہا تو کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. عصر کی نماز کا وقت تھا، جمعے کا دن تھا. جمعے کے دن آپ سجدہ ریز ہو گئے. جیسی آپ نماز کے لیے سجدے میں گئے، اللہ اکبر، شمر نے سر دھڑ سے الگ کر دیا. 22,000 کے لشکر سے اکیلے لڑتے لڑتے امام حسین نے نماز قضا نہیں کی. ایسی نماز سے عشق ادا کی کہ اللہ کو اس سجدے پہ ناز ہے. آج تک سر نہیں اٹھایا، ایسا سجدہ کیا. اور وہ سر یزید کے سامنے جھکا نہیں. سرداد در نداد در دست یزید، سر دیا، ہاتھ نہیں دیا اس کے ہاتھ میں. اس فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس کی بیعت نہیں کی. اور سر بھی پھر وہ دشمنوں نے سر کو کاٹا، اور سر کو کاٹ کے نیزے کے اوپر اس کو اس انداز میں کہ سر اوپر تھا، گردن اس طرح تھی اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ درس ہے مسلمانوں کے لیے کہ دنیا میں اسلام یوں نہیں آیا. اگر وہ حضور پاک کے گھر والے اگر جھوٹ کا ساتھ دے دیتے، شرابی کا ساتھ دے دیتے، فاسق و فاجر کا ساتھ دے دیتے، تو اسلام میں یہ رنگ نہیں ہوتا. آج مسجدیں نہیں ہوتی، مسجد کی جگہ سب شراب خانے ہوتے، ناچ گان کے کوٹھے ہوتے. لیکن جان دے کر اسلام کو زندہ کیا ہے. اسی لیے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر بار کربلا کی جب یاد آتی ہے نا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے ہم مسلمانوں کو ایسا عشق اور ایسی محبت ہے کہ ہمارے ماں باپ کتنے پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ جب ختم ہو جاتے ہیں نا تو ان کی یاد کیا ہوتی ہے؟ 1 سال 2 سال 5 سال، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی روتے ہیں، ہمیشہ ہی نہیں روتے رہتے ان کی یاد میں. لیکن امام حسین اور کربلا والوں کی یاد میں آج 1400 سال بیت گئے. یاد جب آتی ہے تو ہر آنکھ روتی ہے، ہر دل تڑپتا ہے. کیوں؟ کہ زندگی یوں ہو حسین کی طرح، اور موت بھی ہو تو حسین کی طرح، کہ جان جائے ایمان نہ جائے کا درس دیا امام حسین نے. اپنے گھر والوں کو ایک ایک کر کے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں کہ اپنے سارے گھر والوں کو دین کی راہ میں قربان کر دیا، اور اف نہ کی. آج ہم اس سے درس لیں، ہم یزیدی ہے کہ حسینی ہے؟ اگر ہم سارا سال یزیدی کام کریں اور پھر محرم آتے ہی حسینی بن جائے تو وہ حسینی نہیں کہلاتے. ہر نماز جب چھوٹے نا تو یاد آ جائے وہ امام حسین کی نماز، کہ 71 لاشوں کے بیچ میں آپ نے نماز قضا نہیں کی، تہجد بھی قضا نہیں کی. تہجد کی نماز بھی برابر پڑھی، اور فجر کی نماز بھی برابر پڑھی، 5 وقت کی نماز فکر سے پڑھی. سجدے میں سر کٹایا، اسی لیے کہ نماز بڑی ہے، ہماری جان نہیں. آج ہم کیا ہے؟ ہم تھک گئے، نماز نہیں پڑھتے. ہمارا سر دکھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھتے. ہمارے پیر میں درد ہے، نماز نہیں پڑھتے. بخار آ گئے، نماز نہیں پڑھتے. نماز ہر حال میں معاف نہیں ہے.
نماز معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا ہو رہا ہے نا, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں ہوتی, لیٹ کے پڑھو. اتنی بڑی تکلیف تو نہیں آئی نا امام حسین جیسی کہ نماز نہیں ہو رہی ہے. ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی عبادت کے لیے, اور ہم نے عبادت کو تو اپنے موڈ کے حساب سے بنا لیا. ہمارا موڈ ہوگا تو پڑھیں گے, موڈ نہیں ہوگا تو نہیں پڑھیں گے. اللہ اکبر. آئیے اس محرم الحرام کے مہینے میں ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں, ہر سال مومن کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے, ہر سال پچھلے سال سے بہتر ہوتا ہے. غور و تفکر کرنا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, جس نے ذرہ برابر کا غور و تفکر کیا اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. ہم بھی غور و تفکر کریں کہ ہمارے کام یزیدی ہے یا حسینی ہے. ہم سود لے رہے ہیں تو ہم یزیدی ہوئے, ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں تو یزیدی ہوئے, ہم کسی کو پریشان کر رہے ہیں تو یزیدی ہوئے, ہم بڑوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں تو یزیدی ہوئے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ اگر حسینی ہیں تو نماز قضا نہیں کریں گے. ہم حسینی ہیں تو سچائی پہ ڈٹے رہیں گے. اور یاد رکھیں چھوٹی سی بات, شہادت کا بہت بڑا مرتبہ ہے, اور جان کے لیے اپنا ایمان کبھی مت دینا. جب جان دینے کی باری آئے نا تو ہنستے ہوئے اپنی جان دے دینا, ایمان نہیں دینا. اس کے لیے چھوٹا سا سمپل سا آپ کو اگزامپل سمجھا دوں کہ آپ میں سے جن کا بھی کبھی سرجری ہوئی ہو, آپریشن ہوا ہو, تو معلوم ہے آپریشن کے ٹائم کیا ہوتا ہے. جب میرا بھی ایک بڑی سرجری ہوئی, آپریشن ہوا, تو اس میں اینستھیشیا لگا دیتے ہیں, سونگنی بولتے ہیں جس کو, یا بے ہوش کرنے کا, سن کرنے کا جو انجیکشن ہوتا ہے نا, اس کو اینستھیشیا بولتے ہیں. سرجری میڈیکل سائنس کا سب سے اچھا میراکل ہے وہ اینستھیشیا. جب اینستھیشیا پیشنٹ کو لگا دیتے ہیں, پھر اس کا ہارٹ کا آپریشن کرے تو اس کو نہیں معلوم, اس کی کڈنی نکال لے باہر اس کو نہیں معلوم, اس کے پیٹ کو پورا کاٹ دے. جب ڈیلیوری سیزرنگ ہوتا ہے تو اس میں بھی ہر عورت جانتی ہے, جس کا سیزر ہوا ہے, آپریشن سے جس سے بچہ ہوا ہے, وہ جانتی ہے کہ اتنا بڑا پیٹ کاٹا بھی, اتنے سارے ٹانکے لگائے بھی, اسے کچھ نہیں معلوم. میرا ہی جب بڑا آپریشن ہوا تو میں جب آپریشن تھیٹرز میں جب ایڈمٹ اندر ہوئی تب مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا. جب مجھے ICU میں رکھا گیا, میں نے پوچھا میں کہاں ہوں, مجھے کچھ نہیں معلوم. میں نے کہا آپریشن ہونے کا ہے, بولے ہو گیا. میں نے کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں پڑا کب آپریشن ہو گیا. کیا چیز سے پتہ نہیں لگا؟ اینستھیشیا سے. تو جب دنیا کے بنائے ہوئے ایک فرد کے ایجاد سے اینستھیشیا اللہ کے حکم سے ہی بنا, یا بدیع السماوات و ما فی الارض, اللہ یہ ہر نئی چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. کسی بندے کی طاقت نہیں ہے کوئی چیز کا ایجاد کر لینا جب تک اللہ نہ علم دے. تو ایک بندے کے بنائے ہوئے اینستھیشیا سے جب لگ جاتا ہے تو سارے جسم کے ٹکڑے کر دو, کاٹ دو, پیٹ کاٹ دو, ہارٹ کاٹ دو, کڈنی نکال دو, کچھ معلوم نہیں پڑتا. تو اللہ کے عشق کا لگا ہوا اینستھیشیا, اللہ اکبر کا اینستھیشیا ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ اکبر کہے, اللہ ہمارا ایمان پختہ رہے اور ہم ایمان کے لیے اپنے اللہ اکبر کہنا, تو ہماری کوئی گردن کاٹ دے کچھ پتہ نہیں لگتا. دوسرے قدم میں جنت میں ہوتے ہیں. اللہ نے خود فرما دیا شہید کو مردہ نہ کہو, وہ اپنی خبر میں زندہ ہے, اور ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں, کھانا بھی کھاتا ہے, مٹی نہیں کھانا پڑتا. اسی لیے ڈرنا کبھی نہیں, ہمیشہ حق پہ رہنا, سچائی پہ رہنا, ایمانداری پہ رہنا, اور یہ سوچنا جان تو جانے کی چیز ہے, موت تو برحق آ کے رہیں گی. موت ایسی آئے کہ دنیا بھی دیکھے, اور درس ہو اسلام کے فروغ کے لیے, ناموس رسالت کے لیے, ناموس اہل بیت کے لیے. اگر ہماری جان جاتی ہے تو پھر کیا اچھی بات ہے. ایمان دے کے نہ مرے, ایمان کے ساتھ مرے, ایمان پہ جان دے, اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے. اور اب سے کبھی نماز قضا نہ کرے. جب نماز قضا ہونے لگے نا, شیطان بہکاتا ہے تو کہنا امام حسین نے کیسی پڑھی تھی. جب جھوٹ
رشوت خوری لگے نا تو کہنا کہ ایسا کام اسلام میں اسی کے لیے تو شہادتیں دی گئی ہیں. ہر برائی ہر ظلم یزیدی ہے اور ہر اچھائی ہر نیکی حسینی ہے. ہمیشہ بات یاد رکھیں ہم حسینی ہیں. ہم بولو دوست ہم حسینی ہیں حسینی تھے حسینی رہیں گے. اللہ ہمیں ان کی کنیزوں میں شامل فرما دے. ہمارے بچوں کو ان کے غلاموں میں شامل فرمائے. یہ کیا کہا کہ حسین اب نہیں زمانے میں. یہ کیا کہا کہ حسین اب نہیں زمانے میں. فنا سبھی کو ہے دنیا کے کارخانے میں. گلا کٹے تو کٹے عشق کٹ نہیں سکتا. رہے وفا سے پاؤ ہٹ نہیں سکتا. علی و فاطمہ کا نور عین زندہ ہے. حسین زندہ رہے گا حسین زندہ ہے. حسین زندہ رہے گا حسین زندہ ہے. حسین زندہ رہے گا حسین زندہ ہے. وما علینا الا البلاغ. یا اللہ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول جو غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف فرما دے. آپ سب کو بھی کوئی بات بری لگی ہو ناگوارا لگی ہو غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.